This program is brought to you by Lucky Cement. تعمیر سے تعبیر تک. This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. آج ہم بات کریں گے ہسٹورک ریزلٹس آف سیمنٹ سیکٹر پہ. ناظرین، ایک بڑی خوشائن بات ہے ملک کے لیے اور اسٹاک مارکیٹ کے لیے کہ سیمنٹ سیکٹر نے ایک میجر لیڈ لیا ہے اکانومی میں. ایسا لگتا ہے کہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں 9 مہینے کے وہ 9 گنا زیادہ ہیں کمپیئر ٹو پریویس ایئر. یہ $99 ملین اس سیکٹر نے کمایا ہے مارچ 2012 تک، جبکہ یہی پیریڈ میں ایک سال 9 مہینے کا جو فگر تھا پچھلے سال وہ تھا $10 ملین کا. یہ 9 گنا اضافہ بہت کم ایسی دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ ایک سال کے اندر کوئی اتنی بڑی تبدیلی آ جائے کہ 9 گنا ہو جائے کسی سیکٹر کا پروفٹ. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کن فیکٹرز نے اتنا بڑا بوسٹ دیا ہے ہمارے سیمنٹ انڈسٹری کو، اس پہ ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ کچھ ایکسپرٹس بھی آئیں گے. لیکن میں ایک جنرل بات اب یہاں پہ بتاتا چلوں اسٹارٹ میں، وہ یہ ہے کہ جو انکریز آئی ہے اس کی بہت ساری انالیسس ہو رہی کہ ایسا کیوں ہوا. آپ سب کو پتہ ہے کہ سیمنٹ سیکٹر جو ہے ہمارا کافی تکلیف میں رہا ایک زمانے میں. 35% اس کی جو پروڈکشن تھی وہ ان یوٹیلائز تھی. بہت ساری چھوٹی چھوٹی یونٹس بند ہو گئیں یا مرج ہوئیں، اور اس کے باوجود بڑی تکلیف میں تھی چھوٹی چھوٹی فیکٹریز. بڑی بڑی فیکٹریز جیسے لکی اور ڈی جے خان وغیرہ تو پھر بھی سروائیو کر رہے تھے. لیکن جو میری پرسنل انالیسس وہ یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے جب سے سیمنٹ کا ایکسپورٹ شروع ہوا انڈیا کو، ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے. سب سے پہلے لیڈ لیا اس سلسلے میں لکی سیمنٹ نے، جب انہوں نے راہ ہموار کی انڈیا کے ایکسپورٹ کے لیے اور تھرو کراچی پورٹ ٹو بامبے اپنے سیمنٹ کے ڈسپیچز کیے. ان کو شروع میں بڑی تکلیف ہوئی وہاں پہ، کیونکہ ان کے سیمپلز جو تھے انہوں نے پتہ نہیں بنگال کلکتہ وغیرہ بھیج دیا، اور اس کی وجہ سے ان کے سیمنٹ جو ہے نا ہولڈ پہ رہے. لیکن سلولی وہ جو ٹیتھنگ پرابلمز تھے اسٹینڈرڈز کے، جس کو ہم نان ٹیرف بیریئرز بھی کہتے ہیں. اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن کی اسٹیٹس تو دے چکا 1998 میں، لیکن جب ہم ایکچولی ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں کوئی چیز تو وہاں اس طرح کے بیریئرز لگا دیتے ہیں. سیمنٹ جیسی چیز جس کی اسٹینڈرڈائزیشن بڑی آسان ہے اور جس کو بڑی آسانی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو کافی مہینوں تک روک کے رکھنا کہ جی ابھی ہم چیک کر رہے ہیں اس کو، اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن لکی نے ہمت نہیں ہاری اور اس کو پرسسٹ کیا، اور وہ بیریئرز کو اوور کم کرنے کے بعد اس کی ایکسپورٹ شروع ہوئی. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فریش بائنگ اور ڈیمانڈ اس کی کریٹ ہوئی ہمارے سیمنٹ کی. اور جب سیمنٹ انڈیا جانے لگا تو ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش سے بھی ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی. اسی کے ساتھ UAE نے کہا کہ جی ہمیں بھی سیمنٹ کی کمی ہے اور پاکستان از دا بیسٹ سورس. سعودی عربیہ جو ایک زمانے میں سیمنٹ پہ سرپلس تھا، اس کے ہاں بھی شارٹیج آنا شروع ہوئی تو اس نے بھی پاکستان کی طرف اپروچ کیا. اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ود ان دا ریجن پاکستان کی سیمنٹ کی ایک بڑی عزت ہو گئی اور بڑی قدر ہو گئی، اور اس کے ڈسپیچز بڑھنا شروع ہوئے. 1-1.5 سال کے اندر یہ ہوا ہے کہ اب جو ہے نا ہماری ایکسپورٹس کافی انڈیا کو ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے جو ٹریڈ لبرلائزیشن بٹوین انڈیا اور پاکستان ہو رہی ہے، اور جو ابھی ہم نے پچھلے دنوں ان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا اسٹیٹس دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا، اور امپورٹ ڈیوٹیز جو انڈیا سے تھیں اس کو ہم نے 20% کر دیا. پازیٹیو لسٹ ہوا کرتا تھا 4000 آئٹم کا جو پاکستان آ سکتا تھا انڈیا سے، اس کو ہم اب نیگیٹو لسٹ پہ لے گئے ہیں، اور 1209 آئٹمس پہ ہم نے اب ان کو روکا ہوا ہے ٹل دی اینڈ آف دس ایئر. ان ڈیولپمنٹس نے ایک فردر بوسٹ دیا ہے ہمارے سیمنٹ ایکسپورٹ کو ٹو انڈیا اینڈ ریسٹ آف سارک کنٹریز. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے نا ایک بڑی آپٹیمزم کریٹ ہوئی ہے، اور ہمارے سیمنٹ کی جو ہے نا پروڈکشن جو چھوٹی چھوٹی یونٹس ہمارے کم پرفارم کری تھی وہ بھی اب پرفارم کرنے لگے. آپ نے ان کے شیئرز کو دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بڑی تیزی سے بڑھتے ہوئے، بعض شیئر ڈبل ٹرپل ہو گئے. اور جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے شیئرز بھی بہت اچھے ہیں. تمام جو بڑے مینوفیکچررز ہیں لکی DGK وغیرہ کے ریزلٹ بڑے اچھے آ رہے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سیمنٹ سیکٹر میں ایک بوسٹ آیا ہے وہ ایک بہت ہی پہلا پیس ڈیویڈنڈ ہے ہمارے لیے. جو انڈیا سے ہمارے ریلیشن شپ امپروو ہو رہے ہیں
اس کا ایک پہلا ہم سمجھتے ہیں کہ پیس ڈیویڈنڈ آیا ہے. اور یہ بات الگ ہے کہ کچھ سیکٹرز ہمارے بڑے وریڈ ہیں کہ انڈیا سے جب ٹریڈ لبرلائز ہو رہا ہے تو ان کے انڈسٹری کو کیا ہوگا. یہ جب بھی اس طرح کی اکنامک انٹیگریشن کی طرف جاتی ہے کوئی بھی اکانومی تو اس طرح کی صورتحال آتی ہے کہ کچھ سیکٹرز جو ہے ڈیولپ گین کرتے ہیں, کچھ لوز کرتے ہیں. ہمارے پاس ریزنٹ ایگزامپل یورپ کا ہے کہ یورپ میں جب یورپین کامن مارکیٹ بنا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے جو ساؤتھ کے اسٹیٹس تھے لائک اسپین, گریس, اٹلی, ان کے پرتگال خاص طور سے ان کی جو چھوٹی موٹی انڈسٹریز تھیں وہ جب آن سلاٹ آیا جرمنی کا, فرانس کا, انگلینڈ کا, اس کو وہ سسٹین نہیں کر پائے, وہ کافی حد تک بند ہو گئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی ٹورزم انڈسٹری کو بہت بڑھا لیا اور ہم نے دیکھا کہ میسو انکریز آیا ان کے ٹورزم انڈسٹری میں جس نے ان کی جو مینوفیکچرنگ سائٹ پہ لاسز تھے اس کو کور کر لیا. اوور آل یورپ بڑا پراسپرس ہو گیا. یہ بات الگ ہے کہ اب جو ہے ان کے یہاں کچھ اوور بورنگ کی وجہ سے پرابلمس آ گئے, لیکن یہی چیز اب انڈیا, پاکستان, یہ سار کنٹریز کے درمیان ہونے والا ہے کہ یہ جو انٹیگریشن ہوگی جس کے تحت جو ہے ہماری جو ٹریڈ بیریئرز بالکل ختم ہو جائیں گے. 2013 میں میکسیمم ایکسپورٹ ڈیوٹی جو ہم لگا سکیں گے ڈیوٹی وہ 5% ہوگا. جب یہ 5% ہوگا تو اس کا مطلب اکانومی انٹیگریٹ کر گئی اور اس کے بعد ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوگی. جو انڈسٹریز اچھی ہوں گی لائک سیمنٹ وہ سروائیو کریں گی, جو کمزور ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی. اوور آل بہت فائدے ہوں گے. یہ اسٹیمیٹ ہے تمام اکانومسٹ کا, فیڈریشن وغیرہ سب اس پہ متفق ہیں. ناظرین اس کے ساتھ میں لیتا ہوں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر آتے ہیں. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں 9 فولڈ انکریز ان سیمنٹ سیکٹر پروفٹس پہ. یہ اتنی زبردست میسو انکریز کیوں آئی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ایکسپورٹس ہیں. آؤٹ آف 23 ملین ٹن جو ہم ابھی پروڈیوس کر رہے ہیں 6 ملین ٹن جو ہے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. انڈیا پاکستان کے سیمنٹ کی قیمت میں تقریباً 100 روپے کا فرق تھا جو کہ اب تھوڑا کم ہو کے 70-80 روپے ہو گیا ہے ڈیو ٹو ایکسپورٹس. لاہور میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ بارڈر کا افتتاح کیا گیا ہے اس سے اب ایسا لگتا ہے کہ لاہور کے تھرو جو ہے نا ایکسپورٹس انڈیا کو بہت تیزی سے بڑھیں گے اور جو لاجسٹیکل پرابلمس ہوا کرتے تھے وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ کہ جو ساؤتھ کی جو سیمنٹ کمپنیز تھیں لائک لکی جو سی کے ذریعے سے ایکسپورٹ کیا کرتی تھیں ان کے ریزلٹس تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے بہت اچھے آ رہے تھے. لیکن نارتھ کی کمپنی لائک ڈی جی کے خان سیمنٹ جو ہے اس کے پروفٹ میں تقریباً جو ہے 12 ٹائم کا اضافہ ہوا ہے اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اب وہ بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے تھرو دا واگا بارڈر جو نارتھ کا کھل رہا ہے. تو یہ فیکٹرز کے علاوہ اور کیا کیا فیکٹرز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہم جوائن کیا ہے علی ناصر صاحب نے, ایک سینئر اینالسٹ ہمارے ہوسٹ بھی رہے. یہ جو علی جو ہم نے یہ بڑے ہسٹوریکل ایسے ریزلٹس آپ کو اکنامک ہسٹری آپ پڑھیں تو بہت کم نظر آئیں گے کہ ود ان اے ایئر اتنا بڑا سی چینج کہ چھوٹی چھوٹی کمپنیز جو بالکل بیٹھی ہوئی تھی وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی, ان کے شیئرز 2-3 ٹائم بڑھ گئے اور پروفٹ کا 9 ٹائم ہو جانا فرام $10 ملین ٹو $99 ملین از اے ویری سرپرائزنگ تھنگ. جی بالکل. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ایز اے اینالسٹ کہ کیا کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں ایک تو فیکٹر جو ہے جس کی ہمیشہ ہم لوگ بات بھی کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا اب یہ ایک MFN اسٹیٹس دینے کے بعد ایک نیو ریلیشن شپ ٹریڈ ریلیشن شپ قائم ہوا ہے اس کی وجہ سے جو پرائس ڈفرینشیل ہے یعنی کہ جو قیمتیں وہاں پر کم ہیں 100 روپے کے تک جو آپ ایک مطلب ایسٹیمیٹ ہم کر سکتے ہیں. ایگزیکٹ فگر تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ تقریباً یہ ہے کہ اس سے پھر آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ اوسموسس کے پروسیس کے تحت آپ کا سارا سیمنٹ جو ہے وہ یہاں سے ہندوستان جائے گا یا کسی اور جگہ بھی چلا جائے گا
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی اس فیلڈ کے اندر بہت بڑا بوم آیا تھا جب عراق وار ہوئی تھی ریسنٹ والی, اور اس کے بعد پھر 9/11 کے بعد افغانستان کا سلسلہ ہوا تھا, ریکنسٹرکشن. اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ اچھی ہے انڈسٹری کے لیے. آپ نے بہت اہم متنازع لیکن ایک ایسی بات کی ہے جو کہ فیکٹ ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اسٹیمولیٹ کرتا ہے جی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان کی بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کریٹ ہونے کا جو ایک سال تھا, شاید میں نے جو سنا ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ بھی اس سال شاید بالکل کم ہو گیا تھا, وہ کورین وار والا تھا. تو میں تو آپ کو ہسٹوریکل ڈیٹیل دے رہا ہوں. اس کے علاوہ امریکہ ہو, مارشل پلان ہو, جو میسیو اماؤنٹ آف پیسے کمائے تھرو جوٹ ایکسپورٹ, اور بلکہ سیمنٹ the basis for economic growth. اور اگر آپ دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر کے اندر بھی جہاں جہاں امپرومنٹ آئی ہے ان دا پاسٹ 100 ایئرز, یاد رکھیں کہ ٹیکنالوجی از ناٹ نیو, ٹیکنالوجی از اولڈ, بلکہ پہلے جو ہوتا تھا وہ اور زیادہ اسٹرینتھ پر انحصار کیا جاتا تھا, کاسٹ کیونکہ اس زمانے میں اتنا فیکٹر نہیں تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کانکریٹنگ وغیرہ کا جو پروسیس ہے اس میں سیمنٹ یوز ہوتا ہے. اچھا, لیکن مختصراً آپ کو بتا دوں کہ قیمت بڑھنے کا جو ایک سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا تھا اس کا بینیفٹ انہی کو گیا. اچھا, دوسری جانب جو ہے وہ اٹ از اے ویری انرجی انٹینسو نیچر آف ورک, جس کے بارے میں یہی پڑھ رہا تھا آپ کی ریسرچ کا کہ ان پر جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ان کے بلوں پر ہٹا دیا گیا اور دیگر ان کو مراد دی جا رہی ہیں تاکہ ان کو اور زیادہ ریلیکسڈ انوائرمنٹ ملے. لیکن آلریڈی اتنی کنجینیل انوائرمنٹ ہوتے ہوئے ان کو ریلیکسیشنز ملنا سینس نہیں بنتا. پھر سب کو اکراس دا بورڈ ریلیکسیشنز دینی چاہیے, بلکہ میں تو ٹیکس کے ہمیشہ سے اتنا زیادہ خلاف ہوں. میں تو کہتا ہوں زیرو ریٹڈ ٹیکس ہونا چاہیے, لیکن ظاہری بات ہے حکومت کی کچھ ضروریات ہیں, ہمارے بجٹ ڈیفیسٹ کی کچھ میٹنگز ہیں, ویلفیئر اسٹیٹ کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے, گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں سے تو لینا ہے نا. ان کو دیکھیے 700 جو ایف ای ڈی تھا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, اس کو 500 آلریڈی کر دیا گیا. تو یہ اپنی انجوائمنٹ کے لیے, بلٹ پروف مرسیڈیز کے لیے, یاشیوں کے لیے, فورن ٹرپس کے لیے کہیں نہ کہیں سے پیسے تو آنے, ظاہری بات ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو آئیں گے. دیٹس آن اے سرکاسٹک نوٹ, لیکن حقیقت یہ کہ ظاہری بات ہے حکومت کے جو اپنی چیزیں ہیں اس کے لیے ان کو پیسے چاہیے. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ورلڈ ریسیشن میں تھی, اب بھی ریسیشن کے اندر ہے, لیکن جو ہی ریسیشن سے باہر نکلے گی تو آپ دو چیزوں کی قیمتوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ دیکھیں گے جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. 1 سیمنٹ, 2 اسٹیل. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے اٹ از ون, یہاں پہ ہمیں کال لینا پڑے گا. ناظرین, ہم اب یہاں پہ ایک کال لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے احسن محنتی صاحب, سی او آف حبیب کموڈیٹیز, عارف حبیب کموڈیٹیز. احسن محنتی صاحب, کین یو ہیئر می؟ جی ہاں بالکل. احسن صاحب, یہ جو آج رپورٹ آئی کہ 9 فولڈ انکریز ان سیمنٹ سیکٹر پروفٹ, یہ تو بڑی خوشائن اور ڈریم کم ٹرو والی بات لگ رہی ہے. اس کے پیچھے کیا میجر فیکٹرز ہیں, کچھ آپ ایلیبریٹ کریں گے؟ جی ایم سوری, مجھے آپ کی آواز نہیں ہے. 9 فولڈ انکریز ان سیمنٹ پرائز, سیمنٹ سیکٹر پروفٹ آج آیا ہے کہ یہ $10 ملین کماتے تھے پچھلے سال. اس دفعہ کے 9 مہینے کا جو ان کا پروفٹ ہے وہ $99 ملین ہیں. تو یہ بہت ہی انیوژول اور بہت کوانٹم جمپ ہے پروفٹ میں کسی سیکٹر کے لیے ود ان اے ایئر. تو اس کا آپ کیا فیکٹر کیا دیکھتے ہیں, کیوں اتنی بڑی انکریز آئی ہے اس سیکٹر کو؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ یہ ایک اچھی بات ہے اور وی ور ایکسپیکٹنگ کہ ایسی ساری چیزیں نظر آتی ہیں. آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں کہ یو ایس کا مینوفیکچرنگ ڈیٹا بہتر آیا ہے, ایکسپورٹ گروتھ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے پاکستان سے. وی ہیو فائنلی سین کہ جی یہ جو ریسیشن میں پوری دنیا چل رہی تھی وہاں پہ اسپیشلی وہ ایمرجنگ مارکیٹ جہاں پہ ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہیں سیمنٹس کی, وہاں پہ جو ہے وہ کھپت بڑھ گئی ہے اور ڈیفینیٹلی ان کی یوٹیلائزیشن جو بڑھی ہے اس سے پاکستان کی تمام اسٹاک ایکسچینجز کے علاوہ لیبر مارکیٹ کو بھی جو ہے کافی پازیٹیو اثر پڑا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ کافی زیادہ پازیٹیو خبر ہے. ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہماری ریکارڈ ہائی پر ہیں سیمنٹ سائڈ پر. وی آر آلسو سینگ کہ یہی چیزیں ٹیکسٹائل سائڈ پہ بھی دیکھی جا رہی ہیں. آئی تھنک کہ اس کا میجر ریزن ہماری جو انٹرنیشنل ریسیشن جو چل رہا تھا اس کے اندر جو ہے وہ چینجز آئی ہیں اور گروتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مارکیٹ پہ ہاور ان ہو رہی ہے. اچھا, آپ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا ریجنل فیکٹر لائک انڈیا کو جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ سی سے تو لکی سیمنٹ کر ہی رہا تھا, اب دوسری کمپنی جو نارتھ کی ہیں وہ بھی نارتھ کے طرف سے لاہور کے ذریعے بھی ایکسپورٹ کر رہی ہیں, یہ اس کو آپ فیکٹر سمجھتے ہیں؟
देखिए यू आर राइट, ये अफगानिस्तान से डिमांड, इराक से डिमांड, फिर हम देख रहे हैं कि ये अफ्रीकन कंट्रीज, तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि ये खपत काफी ज्यादा है और रिजल्ट भी काफी इंप्रेसिव हैं। तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान की फेवर के अंदर जा रही हैं कि हमारे रिजल्ट जो है रिकॉर्ड हाई की तरफ आ गए हैं और डिस्पैचेस जो हैं वो भी आपने जिस तरह से इंडिकेट किया 9 जो है डिस्पैचेस हैं। तो आई थिंक कि ये एक टर्न अराउंड है एंड ये कुछ हद तक जो है टेक्सटाइल सेक्टर में भी देख रहे हैं, कुछ हद तक हम शुगर सेक्टर में भी देख रहे हैं। तो आई थिंक कि वी शुड वेलकम दिस एंड वी शुड अप्रिशिएट दिस। एहसन साहब, मैं खास तौर से आपसे एक स्टॉक का हम नाम आमतौर से नहीं लेते, लेकिन DGK खान सीमेंट मेजर कंपनी, उसके प्रॉफिट 12 टाइम इंक्रीज किया है। ये ऐसे फिगर्स तो आमतौर से इकोनॉमिक हिस्ट्री में हमें नज़र नहीं आते। इस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं कि वाई DGK प्रॉफिट्स हैव गॉन 12 टाइम्स? देखिए डेफिनेटली वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये नॉर्थ रीजन के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट्स जो अफगानिस्तान में होती हैं वो भी जो है वो बड़ी हैं, स्पेशली DG खान सीमेंट के लिए। फिर इसके अलावा जो मिडल ईस्ट के ऑर्डर्स हैं वो भी बड़े हैं। तो आई वुड से कि ये एक्सपोर्ट सेल्स की इसके अंदर डोमिनेशन है। साथ में ग्रुप कंपनीज के भी जो है वो कुछ प्रॉफिट्स हैं, कुछ जो है वो पोर्टफोलियो गेन्स हैं। इस क्वार्टर मार्केट भी बड़ी है, तो सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि इसकी अर्निंग से पड़ा है, क्योंकि काफी बड़ा पोर्टफोलियो जो है निशात ग्रुप का DG खान सीमेंट होल्ड करता है, तो उसके अंदर भी इंक्रीज आया है। साथ में जो है वो सेल्स के अंदर भी इंक्रीमेंट है। तो आई थिंक कि इसका डुअलिस्टिक इम्पैक्ट है एज कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी सीमेंट कंपनी। चलिए, खुशाइन बात शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके से ये है कि एटलीस्ट वन सेक्टर इज़ डूइंग वेरी वेल इन पाकिस्तान, और ये जो नेगेटिव बातें होती रहती हैं कि पाकिस्तान में हर चीज़ नीचे जा रही है, इस बात को निगेट करती है ये हमारी सेक्टर। एक्सपोर्ट के अलावा ऐसा लगता है कि लोकल डिस्पैचेस आर वेरी गुड डिस्पाइट वेरी हाई प्राइसेस। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया। एहसन साहब ने ग्लोबल इकॉनमी के इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा किया, विच इज़ ऑल्सो ट्रू, और वो ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान और ईरान के डिमांड पे भी एम्फेसाइज कर रहे थे अदर देन इंडिया। तो ये है कि ओवरऑल डिमांड अच्छी है और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। नहीं तारिक साहब, लेकिन आपने बड़ी अहम बात की है। ये देखें, ये जो चीज़ आपने पॉइंट रेस की है, इसकी अपनी जगह एक अहमियत है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर एक कंपनी के 12% अचानक प्रॉफिट्स बढ़ जाना, जाहिर बात है उसको फिर बड़ी गौर से एनालाइज करना पड़ता है कि आखिर क्या वजह है। आपने पॉइंट रेस किया है, डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होंगी जैसे उन्होंने बताया, ड्यूलिस्टिक इम्पैक्ट भी हो सकता है, किसी सीमेंट फैक्ट्री ने ओनरशिप हो, होल्डिंग हो किसी और सीमेंट की। वाली आप छोटी सी एक बात मैं बताऊं, आज की खबर में हमारे एनालिस्ट ने दिया कि कोल की कीमत कम हो गई, वो भी एक फैक्टर इन कर रहा है इनको। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। इससे पहले हमने बात की कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो 700 होता था वो 500 हो गया, इसको मजीद 3 साल में उसको खत्म करना है। मैं आपको एक बड़े मजे की चीज़ बताऊं, ये चीज़ें आपने हाईलाइट कर दी है बड़ी अहम, क्योंकि जाहिर बात है इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि आप ऐसे कह सकते हैं कि इम्पैक्ट कुछ इस नौयत का आ सकता है कि ये एनर्जी इंटेंसिव है और इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है, याद रखें। हाँ, बिल्कुल। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है तो इसका मतलब है इनके लेवरेज, दे मस्ट बी हाईली लेवरेज्ड, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, हाईली लेवरेज्ड है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका इंटरेस्ट पेबल कितना जा रहा है। ये बहुत देखें ना, हो सकता है कि इन्होंने रिटायर कर दिया हो अपना, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कर लिया अपने आप को रिड्यूस कर लिया या पे ऑफ कर दिया, अदरवाइज इतनी बड़ी, हाँ, विद द प्रॉफिट दे कुड हैव पेड इट ऑफ। यस, दे कुड हैव पेड इट ऑफ। और ऐसे भी हो सकता है इंटरेस्ट का तो बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा ना जी, इंटरेस्ट एनवायरनमेंट इज स्टिल हाई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जब सीमेंट फैक्ट्री की या सीमेंट प्लांट की जब फाइनेंसिंग होती है तो जाहिर बात है इट्स अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, बहुत लॉन्ग, एंड समटाइम्स यू रिटायर इट। अली, यहां वी हैव टू टेक, नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। वेलकम बैक। हम बात करें 9-fold इंक्रीज इन सीमेंट सेक्टर प्रॉफिट्स पे, और ख़ास तौर से DG खान का जिक्र आया कि उनके प्रॉफिट्स जो हैं 12 टाइम बढ़ गए, लकी के भी प्रॉफिट बहुत अच्छे आए, ओवरऑल सेक्टर ने बहुत अच्छा किया। क्या फैक्टर्स हैं? मैंने गुजारिश की थी कि शायद ये जो इंडिया और सार्क कंट्रीज़ के लिए जो हम लोग MMF नेशन दे के इंडिया को
جو سیفٹا پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو رہی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ محنتی صاحب نے کہا کہ اوور آل جو گلوبل ریسیشن تھا وہ اب ایز ڈاؤن ہوتا نظر آ رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان وغیرہ میں بھی ہمارے ڈسپیچز بہت اچھی ہیں. ایران کا بھی انہوں نے ایمفیسائز کیا. اوور آل ورلڈ اکانومی کے امپرومنٹ پہ بات ہوئی. علی نے بھی اسی قسم کی بات کی کہ جو انڈیا کو ہم ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور جس کے اور پراسپیکٹ آگے نظر آ رہے ہیں, خاص طور سے نارتھ کی جو کمپنیز ہیں لائک DG کے, لاہور کے بارڈر کو ماڈرنائز کرنے کی وجہ سے جو امپرومنٹ ایکسپیکٹڈ ہے, یہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اور ایک بحث میں اب آپ سے علی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریسرچ نے ہمیں انفارمیشن دی ہے, ایکسپورٹ میں بسائڈس 23 ملین میں سے 6 ملین باہر جا رہا ہے نا, باقی تو پاکستان میں یوز ہو رہا ہے. مگر آپ کا آپ یا احسن مہدی صاحب یا ہم بھی کہہ سکتے ہیں اس میں بہت سارے لیک ہو کے افغانستان جا رہا ہوگا جو کہ ایکسپورٹ میں کاؤنٹ نہیں ہو رہا لیکن جا رہا ہے. مگر 23 میں سے اگر 6 نکال دیں, باقی جو بچا اس میں سے اگر ہم مان لیں وہ بھی بہت بڑی اماؤنٹ. ہاں دیکھیں نا کہ 17 میں سے ہم مان لیں کہ 2 ملین اور بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے ٹریفک, پھر بھی 15 ملین تو پاکستان میں اسٹیلائز ہو رہی ہے نا. اور ایٹ دس پرائز 4 روپے 10 سے لے کے 4 روپے 50 پیسے پہ لوگ سیمنٹ خرید رہے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح بات کی. اب دیکھ لیتے ہیں یوسز دیکھ لیتے ہیں نا ہم, دیٹ ول میک اٹ مور ایزیئر. دیکھیں سب سے پہلے تو ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, کمپلیٹلی ان ریگولیٹڈ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر. ٹھیک ہے جی, یہ آپ بڑی زبردست بات کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹڈ ہے, ریگولیٹڈ بھی نہیں ہے. اگر میں آج آپ سے پوچھ لوں کہ کنزمپشن پیٹرن کیا ہے تو گورنمنٹ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کنزمپشن پیٹرن کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک گھر کے اندر کتنی سیمنٹ یوز ہو رہی ہے, ہم ایک ایوریج لگائیں گے نا. ڈیفینس میں اگر کوئی چیز بن رہی ہے تو وہاں تو آپ کے پاس ان کے پاس چلے جائیں گے تو شاید آپ کو مل جائے گا اتنی اپروول دی, 2 منزلہ بنے گا, اتنا. جس گھر کی لیز بھی نہیں ہے وہاں بھی تو سیمنٹ استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بات ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ اوپر فلور ڈال رہے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, مسلینیس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں. اچھا اس کے بعد دوسرا جو اس کا یوسیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میگا پروجیکٹ. اب آپ کہیں گے میگا پروجیکت کے اندر سب سے زیادہ ڈیم ہوتا ہے. ڈیم کی بات ہو رہی ہے کہ ڈیمز آر گوئنگ ٹو انکریز. وہ ڈیم ہمارا بننے میں ہی نہیں آ رہا, وہ ڈیم ہی ہو گیا ہے نہیں وے. لیکن میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ مطلب دیگر ڈیم ہے جامیر, یہی جو آپ نے بات کی یہ ڈیم ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیم بننے کا تھا جو بن ہی نہیں پاتا, کبھی بھی کبھی اس کا نام بدل دیا جاتا ہے, پاکستان زندہ آباد ڈیم, کبھی کچھ اس کا نام رکھ دیتے ہیں. لیکن ایونچولی کبھی نہ کبھی ہمیں کوئی نہ کوئی بڑا ڈیم ضرور بنانا پڑے گا. اچھا دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے میجر. اور یاد رکھیں اس کے لیے فائنانس باہر سے آ رہی ہوگی ورلڈ بینک وغیرہ سے, تو آپ نے بے درے خرچ کرنا ہے. اس سے سیمنٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی, پرائسز بھی بڑھ جائیں گی, پروفیٹیبلٹی بھی بڑھ جائے گی. اچھا تیسرا اس کا جو یوسیج آج کل ماڈرن ٹائمز کے اندر آ گیا وہ یہ کہ روڈ کنسٹرکشن کو ایسفالٹ کانکریٹ یعنی یہ ڈامر بڑی سڑکوں کے بجائے کانکریٹ پہ شفٹ کر دیا جائے. جی جی یہ صحیح ہے غلط تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ پرائس دیکھیں, دس از فار دا پرائس کانشیس. اگر آپ کے ملک میں سیمنٹ سستی ہو گئی ہے تو آپ کہیں گے یہ ٹھیک ہے سیمنٹ کی. اچھا اس کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیوریبل زیادہ ہوتی ہیں, یہ سڑکیں ڈیوریبل زیادہ ہوتی ہیں. جی اب دیکھیں جیسے ایئر کرافٹ وغیرہ کے لیے جو یوز ہوتی ہے اسپیشلی کانکریٹڈ قسم کے جو یوز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو خیر جہاز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو خیر اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ 3 میجر ایریاز ہیں. اس کے علاوہ بھی اور یوزز ہو سکتے ہیں, آئی کی ناٹ سے فور شور کیا ہے, لیکن جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, لائننگز آف واٹر ریزروائرز. لائننگ آف واٹر ریزروائر بہت بڑا کام ہے انٹرنیشنلی. آپ دیکھیں کنسٹرکشن آف سائلوز, صحیح ٹھیک ہے, اس کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے. لارج اسکیل انڈسٹریز, دیکھیں لارج اسکیل انڈسٹریز جو ہوتی ہیں دے آر آلسو utilizing industries, not only housing sector. اوورآل دیکھیں کہ آپ جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے بڑا اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کیا کہاں کا استعمال. اوورآل استعمال ہو رہا ہے, تبھی تو انڈسٹری چل رہی ہے, تبھی تو پروفٹ کما رہے ہیں. اور مینی فولڈ اور زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ڈیمانڈ سپلائی کی تھیوری تو یہ کہتی ہے کہ پرائز انکریز تو ڈیمانڈ سپلائی کم ہو جانا چاہیے تھا نا. 400 پہ بھی لوگ خرید رہے ہیں, 450 پہ لوگ خرید رہے ہیں. اور آئیڈیل کنڈیشنز ہمارے یہاں موجود ہیں. کلر کہار جہاں پر سیمنٹ کی فیکٹریز میں انویسٹمنٹ کی گئی ہے, دراصل آپ نے دیکھا ہوگا یہ موٹر وے کا جو ایک انفارچونیٹ حادثہ ہوا تھا وہ بھی وہیں پر ہی ہوا تھا, اس کے نزدیک ہی. وہاں پر جو ہے لائم سٹون. ٹائم ختم ہو گیا علی, انشاءاللہ اس پہ تھوڑی اور بات کرنی پڑے گی. ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ we should focus more. I hope کہ other sectors do the same. ناظرین 9-fold increase in cement prices پہ سیمنٹ پروفٹ سیکٹر کے پروفٹ پہ ہماری ڈسکشن آپ نے سنی. کچھ فیکٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. احسن مدین صاحب نے اوور آل گلوبل اکانومی کے امپرومنٹ کی بات کی. علی اور میں نے زیادہ ایمفیسائز کیا کہ لوکل مارکیٹ میں بھی بڑی ڈیمانڈ ہے, اور جو ڈاکومنٹڈ اکانومی کے علاوہ جو انڈاکومنٹڈ اکانومی میں نے علی نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. اور اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے شہر بس رہے ہیں جس کی ریکارڈز نہیں ہیں. ان لیزڈ پراپرٹی پہ جو کام ہوتا ہے اس کا گورنمنٹ کہاں ریکارڈ ہوتا ہے. تو اس سب وجوہات سے یہ پروفٹ انکریز ہو رہی ہے, اور آئی ہوپ کہ ایسے ہی امپرومنٹ اور سیکٹرز پہ بھی آئے.
नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक देना ना भूलिएगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है feedback@businessplusTV.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहता है, उस पर हम आपके प्रोग्राम उसी के मुताबिक बनाते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफ़िज़। This program was brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक।